اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہندوستان اپنی حیثیت سے خاص کر یہاں کی تجارتی صنعتوں کے لحاظ سے بہت مشہور تھا، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہاں تک شہادت ملتی ہے کہ ہندوستانی شکل و صورت کو اللہ کے رسول خوب پہچانتے تھے۔ ایک قبیلہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ تم ہندوستانی معلوم ہوتے ہو۔ گویا کہ چہرے سے پہچان لینے کی حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کو جانتے تھے۔ تو اسی وجہ سے کیا ہے، فرمایا کہ تم تو ہندوستانی معلوم ہوتے ہو، حالانکہ وہ کوئی اور قبیلہ تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کی اس روایت میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک رات جنوں کو درس دینے کے لیے گئے، جنوں کو، اور وہاں پر اللہ کے رسول نے ایک لکیر کھینچی، کہا کہ ابن مسعود یہاں بیٹھ جانا، کچھ بھی ہو جائے اس لکیر سے باہر نہ آنا۔ پھر اس کے بعد ابن مسعود کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا، تب جا کے اللہ کے رسول واپس آئے، اور میں نے دیکھا کہ بہت سے جاٹ قبیلے کے لوگ، جٹ قبیلہ جو کہاں کا قبیلہ، ہندوستان کا ہے، جٹ قبیلے کے لوگ، ہاں جو راجپوت بعد میں بنے نا، ان کا نام ہے۔ تو ایسے صورتوں والے میرے قریب لکیر تک پہنچتے، لیکن لکیر کے اندر نہیں آتے، بلکہ پلٹ کے وہ کسی دوسری طرف چلے جاتے تھے، میں دیکھتا رہا۔ تو صحابہ کو بھی معلوم تھا ہندوستان بھی ہے، اور ہندوستان کے افراد کیسے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے بعض قبیلے خاندان کے نام بھی معلوم تھے کہ یہ جاٹ ہیں، یہ فلاں ہیں، جو بعد میں ہمارے لیے استعمال، تو وہاں پہلے کیا ہے، ذات سے استعمال ہوتا تھا۔ اور اسی طرح یاد رکھیے، پھر اس کے بعد جو دور ہمارے پاس آیا، اس دور میں آپ غور سے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی پیشن گوئی کی، جس پر میرا ایک پورا بیان ہے 1 گھنٹے کا، آپ اس میں تفصیل دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول نے خاصیہ طور پر اس کا نام لے کر، الہند کا نام لے کر کہہ دیا کہ ایک لشکر ہوگا جو اس کو فتح کرے گا بھی، اور اس کو فتح کرنے والا لشکر بہت ہی باعزت ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے، مغفرت کر دے گا۔ اور اس حیثیت سے ابو ہریرہ وغیرہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے اس وقت جانا چاہے اور مجھے اس وقت پریشانی ہو، تنگی ہو، تو میں اپنا کل مال بیچ کے بھی اس غزوے میں شریک ہو جاؤں گا، جس میں اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ کوئی شریک ہو گیا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کی طرف مسلمان آئیں گے اور یہاں تک پہنچیں گے، یہ دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کہہ دیا، جبکہ یہاں پر اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اسی طرح تاریخ کے اعتبار سے ایک دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ مکی زندگی میں ہندوستان کا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو یہاں کا راجہ اس وقت اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھا، پھر اس کے بعد مسافر بن کے چلتا چلتا پہنچا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا آنے والا جانشین بیٹا اسلام قبول کیا۔ اس وقت کی بات ہے جب ابھی مکی مدنی دور بھی نہیں شروع ہوا تھا، صرف مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع، عربوں کی اطلاع ہندوستانیوں کو مل چکی تھی، اور ہندوستانی لوگ عرب پہنچ چکے تھے۔ اور دوسری بات، تجارتی تعلقات اتنے مضبوط ہوا کرتے تھے کہ بہت سی تجارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل دور میں ہندوستان میں آنے سے ہوئی، جس میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بعضوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ 14 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین وفات کے بعد، یعنی تھوڑی مدت کے بعد ہندوستان آئے۔ 14 لوگ ہیں، 14 صحابہ یہاں پر۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ غلط روایت منسوب ہے، جو یہاں کے لیے تمیم انصاری کے لیے صحابی رسول کا لفظ لکھا ہوا ہے اور وہ درگاہ بنی ہوئی ہے۔ تمیم انصاری کا نام صحابہ کی لسٹ میں آتا ہی نہیں ہے، کہیں کسی صحابی کا نام تمیم انصاری نہیں آتا ہے۔ ایک صحابی ملتے ہیں جو 9 ہجری میں اسلام قبول کیا اور دجال کی اطلاع دی، ان کا نام تھا تمیم داری، تمیم انصاری نہیں، تمیم داری تھا، ان کا نام آیا ہے، اور یہ ہندوستان آنے والوں کی لسٹ میں نہیں ہے۔ تو یہ کوئی اور تھے جن کو کیا ہے، صحابی رسول کی قبر مشہور کر دیا گیا، اور چنئی کے لوگوں میں کیا ہے، بہت زیادہ دینی ہے، اور دینی مذہبی قیادت اور ان کے لحاظ سے ان کے عقائد بنتے ہیں، تو چلو درگاہ بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد کھانا بھی ہو گیا، پھر عرس بھی ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو یہ چیزیں بنا لی گئی ہیں، اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن اتنا تو ثبوت ہے کہ 14 سے زیادہ صحابہ یہاں پر قدم رکھے،
اور سب سے پہلی مسجد کیرلا کے ساحل پر ہوئی، اور وہ بھی تقریباً کیا ہے، محمد بن قاسم کے آنے سے بھی پہلے 715 سے پہلے۔